علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس قدر حملہ کر جائے گا، لیکن جو قطعی اسلام کے عقیدے ہیں تمہیں یوں ڈٹ جانا چاہیے کہ اگرچہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا ابا ہی ہے جو زندہ ہو گیا ہے اور بول بھی رہا ہے، مگر جو میں نے تمہیں سبق پڑھایا کہ خدا ایک ہے، تم نے اس سبق کو نہیں بھولنا تو پھر کامیاب ہو جاؤ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے یعنی یہ سب سے بڑا فتنہ کس طرح ہے اور کس انداز میں یعنی اس کی کاروائیاں ہیں۔ اب یہ جو لبرلزم ہے ہمارے ماحول کے اندر اور صلح کلیت ہے، پلپلا ایمان ہے، کچا نظریہ ہے، چڑھتے سورج کو سلام ہے، یہ سب دجالی سوچ ہے، اور بلالی سوچ یہ ہے کہ صرف اللہ صرف اللہ اب اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں ان میں سے یعنی اس وقت کورونا کی وجہ سے پچھلے سال اور اب اور آگے جو حج آ رہا ہے، اور اگر یہ سعودی رہے تو خاکم بدہن اب کبھی بھی پہلے جیسا حج نہیں ہو سکے گا، یعنی ہر حج کے موسم سے پہلے کرونا ضرور آئے گا۔ ان کا مزعومہ کرونا یعنی حقیقت میں تو ہے کچھ نہیں، یعنی ایک چھوٹی سی بیماری ہے، اس سے بڑی بڑی بیماری جن سے ایک ایک دن میں ہزار بندے 10 20 25 40 ہزار ایک دن میں فوت ہوتے رہے ہم سامنے، یہ نہیں کہ صرف نیٹ پر یا میڈیا کے ذریعے، ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ عمرہ رکا ہے نہ حج رکا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند ابی یعلا میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یحج البیت، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ گیا کہ جب بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یعنی حرمین شریفین کی یہ صورتحال اور شریعت میں تبدیلی، صفوں کے انداز میں تبدیلی اور ان جگہوں میں داخلے کے لیے جو سرٹیفکیٹ اور پابندیاں اور پورا نظام حج درہم برہم، یہ ہے دجالیت۔ اس کے مراحل یہ آن پہنچے، بڑے بڑے شقی بدبخت حکمران بنتے رہے اور دنیا میں آزمائشیں آتی رہیں، مگر یوں نہیں ہوا 14 صدیوں میں کہ جس طرح اب حج پر آ کر پابندیاں لگیں اور ایک اس طرح کا ڈراوا دیا گیا، اور یہ آگے یعنی قرائن بتا رہے ہیں۔ جس دو بات میں نے کہی میں غیب نہیں جانتا، مگر اگر یہ لوگ رہے، اگر انقلاب نہ آیا اور یہی طبقہ وہاں پہ رہا، یا انہی کا کوئی کزن جو امریکہ اور یہود کی فکر پر ہے، تو پھر کبھی بھی کرونا نہیں چھوڑے گا، کرونا ضرور آئے گا۔ یعنی جو ہی حج سیزن شروع ہوگا، درخواستیں دینے کا وقت ہوگا، کرونا آ جائے گا، اور پھر یہ کہ مسلمان اکٹھے نہ ہو سکیں، چونکہ اس کا کوئی توڑ نہیں تھا عالم کفر کے پاس کہ سالانہ اتنا بڑا مجمع لوگ اپنے پیسے بھر کے کریں، ایک دین کے علمبردار، توحید کے فرزانے، ختم نبوت کے دیوانے، اور کسی کے پاس اس کا 10واں کیا 100واں حصہ بھی نہیں تھا کہ تسلسل سے ہر سال کر سکیں یا عمرے کی شکل میں مسلسل کر سکیں۔ تو اسلام کی اتنی بڑی حقانیت کو داؤ پہ لگانے کے لیے یعنی اس کے مقابلہ انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی، اگرچہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے تو اپنا نور مکمل کرنا ہی ہے،
اگرچہ انہیں اچھا نہ لگے. تو یہ جو تبدیلیاں مسلسل آ رہی ہیں، اور پھر اس میں ان ممالک کا اسرائیل جو اصل میں الکیان الصہیون ہے، یہودی سٹیٹ، اس کو ماننا، یہ یعنی دجال کے جو تمہیدی ذرائع ہیں وہ ہیں. پھر سعودی عرب میں جو ایک نیوم سٹی نام کی جگہ بن رہی ہے جہاں پر مسلم حکومت نہیں ہوگی، وہ بن اس لیے رہا ہے کہ نظام سارا غیروں کے ہاتھ میں ہوگا. وہ دوسرے لفظوں میں ایک آفیشلی اڈا بن رہا ہے دجال کے لیے اور اس کے حامیوں کے لیے، اس کے لشکروں کے لیے. تو یہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے، جب ٹرمپ نے دورہ کیا سعودی عرب کا اور اس کے بعد پھر وہ گیا بیت المقدس، اور اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ ہے کہ بیت المقدس کو ان کا یہود کا کیپٹل بنایا گیا، اور یہ سارے عرب حکمران بالکل گونگے بن کے بیٹھے رہے. تو اب وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ مسجد اقصی کے دروازے توڑ کے اندر نمازیوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے. اور یہ آج بھی خواب خرگوش میں ہے، یعنی ان پر کیا بیت رہی ہے اور کیا ہو چکا ہے اور آگے اس کے اوپر کیا کچھ مرتب ہونے والا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں. یہ تو مزید سوچ رہے ہیں کہ کس نے تسلیم کیا، وہ کیا فوائد لے رہا ہے، ہم بھی کریں، ہمیں بھی وہ فوائد ملیں. اور پھر سب سے بڑھ کے آزمائش یہ ہے کہ جس طرح ہمیں تو پتہ ہے نا مسلک اہل سنت کے لحاظ سے، کہتے ہیں جب وہاں کعبے میں لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو آج وہی فتنہ ہے کہ حکمران کہتے ہیں جب انہوں نے مان لیا تو ہم کیوں نہ مانیں. یعنی یہ ساری اس لابی کے پاس دلیل آ گئی اسرائیل کو ماننے کے لحاظ سے کہ وہاں کے نہیں مفتی، وہاں نہیں لوگ جانتے، قرآن تو وہاں اترا تھا، وہاں سارا دین ہے. اگر وہ اسرائیل کو مان لیں تو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارے جو مولوی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دین کا. اب یہ رستے سارے ہموار کر کے اگلے یعنی وہ جو گریٹر اسرائیل ہے یعنی مدینہ منورہ تک معاذ اللہ، یہ سارے وہ دجالی سلسلے معاذ اللہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہارا معلومات کے لحاظ سے یہ بھی دیا، کیونکہ جس وقت فارس کا ایک شہر فتح ہوا ایران کے علاقے میں، تو اذا مناد ینادی الا ان الدجال قد خرج، ابھی صحابہ زندہ تھے، دور صحابہ میں ہی جب ایران فتح ہوا تو کسی نے اعلان کر دیا کہ دجال نکل آیا ہے، دجال کا ظہور ہو گیا ہے. تو اس وقت حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نہیں، دجال نہیں نکلا. اور یہ لفظ یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر زمانے میں یہ کام آئیں گے کہ دجال کب نکلے گا اور حالات کیا ہوں گے. یعنی یہ کب سے مراد کہ جب کوئی مثلا آج کہتا ہے کہ دجال نکل آیا ہے تو ہمارے پاس دلائل ہے، ہم کہیں گے نہیں نکلا. کہ جس کو تم دجال کہہ رہے ہو وہ کیا چیز ہے. حدیث یہ ہے، حضرت صاحب نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تھا لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر. فرمایا اس وقت تک دجال نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کا خیال ہی نہ نکل جائے، اور جب تک کہ خطیب ممبروں پہ اس کا ذکر کرنا ہی نہ چھوڑ دیں. یعنی جب یہ ذہنوں سے ہی بات نکل گئی دجال والی تو پھر اس کا زمانہ آنا ہے، پھر آزمائش ہوگی. یعنی حقیقی طور پر جو اچانک کوئی ڈرانے کے لحاظ سے کوئی وام بھی ڈالے
تو اس لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے مبلغ زندہ ہیں، وہ دجال کا رد کر رہے ہیں، وہ دجال کی تردید کر رہے ہیں، لوگوں کو دجال کے خلاف شعور دے رہے ہیں، ایسے حالات میں دجال نہیں نکلے گا۔ دجال تب نکلے گا کہ جب سارے مکھی پہ مکھی مارنے والے ہوں گے، اور کوئی بھی اس وقت حق بات بیان کر کے لوگوں کو دجال کے خلاف ابھارنے والا نہیں ہوگا، تو پھر اس کا عین وقت ہوگا جب وہ باہر نکل آئے گا۔ یعنی نکلنے کے لحاظ سے جو علامات ہیں دور کی، ان کی بھی رہنمائی کی کہ مسلسل جن میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ کہ اچانک کوئی اس طرح دعویٰ کر دیتا ہے کہ پرسوں قیامت ہے اور اب دجال آج نکل آیا ہے اور یہ وہ ہے، تو اس طرح بھی نہیں۔ اس کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دجال کے لحاظ سے اس وقت صرف ایک ہی حدیث میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے۔ یہ تقریباً یعنی 15-16 کتابیں جو حدیث کی ہیں، ان سب میں وہ حدیث موجود ہے جو اس وقت میں نے رکھی، ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر اس سلسلہ میں بنیادی حدیث ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ، اس میں باب قصۃ الجساسہ، یہ جساسہ سین کے ساتھ ہے، جاسوس والا، جساسہ والا قصہ۔ جن کے پاس اردو مسلم شریف ہو تو وہ یعنی کتاب الفتن میں جو باب ہے، باب و قصۃ الجساسہ، اس میں اس کو دیکھیں، اور یہ بالکل آخر میں ہے، یعنی دوسری جلد جو ہے اس کے آخر میں جو بڑے سائز کی ہے، اور یہ جو بیروت والی اس کی چوتھی جلد میں ہے۔ اور عام یہ بات نصابوں سے بھی دور ہے کہ اب ہمارے نصاب بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں شروع کتابوں کے، تو اس لحاظ سے بھی یہ چیزیں اوجھل ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پر یہ حدیث شریف مشکات شریف میں بھی ہے، اور بغوی کی شرح السنہ کے اندر بھی ہے، اس پر مرقات شرح مشکات اور دیگر نے بڑی باتیں بھی کی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا حل تدرون لما جمعتکم، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج تمہیں کیوں جمع کیا؟ یہ سوال کیا سرکار نے مجمع سے، اور یہ بھی قیامت تک کے لیے خطابت کا ایک اصول تھا کہ اس طرح کر کے بات کرو گے تو سارے توجہ سے سنیں گے، کہ یہ نہیں کہ سارے ابھی کوئی یعنی توجہ نہ کی اور تم بات شروع کر دو، کہ یہ چونکہ مجمع جو تھا یہ روٹین سے ہٹ کے تھا، کوئی جمعے کا اجتماع نہیں تھا، تو فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں آج کیوں جمع کیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا جواب یہ تھا، چونکہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے، کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، یعنی ہمیں کیا پتا، اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یعنی بہتر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ جو فتح الباری بخاری کی شرح ہے اس پر یہ بن باز کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ یہ کہا کرو اللہ عالم، ساتھ رسول ہو نہ کہا کرو، یعنی جو صحابہ کہتے تھے اس کے برعکس یہ درس دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، بات غیب کی تھی، کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، یعنی یہ نظریہ کوئی اعلیٰ حضرت نے نہیں گڑھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے غیب کا عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ تو صحابہ کا ہے، کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا رہبہ، یعنی عجیب وجہ بیان کی، یہ سارے اجتماعات میں سے منفرد اجتماع تھا، کبھی اجتماع ہوتا تھا رغبہ کے لیے، کبھی ہوتا تھا رہبہ کے لیے، رغبت دلانا کہ نماز پڑھو،
اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھو اتنا ثواب ملے گا، یا اکٹھے ہو جاؤ